جب دانہ مٹی میں مل کر اپنی ظاہری شکل مٹا دیتا ہے تو انگور بن جاتا ہے، یعنی ظاہر کے ختم ہونے سے باطن نمایاں ہو جاتا ہے۔ عقل مندوں کا طریقہ خاموشی ہے، جبکہ جاہلوں کا طریقہ بھول جانا ہے۔ انسان کو دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی چاہیے، لیکن دل میں ہمیشہ باقی رہنے والی ذات یعنی اللہ کی محبت لازماً ہونی چاہیے۔ یہ کہنا کہ میں نے بہت زیادہ عبادت یا بہت زیادہ فرمانبرداری کر لی ہے، دراصل اللہ کے حق کو نہ پہچاننے کی علامت ہے۔ اگر عزت درکار ہو تو اسے اللہ کی اطاعت میں تلاش کرو۔ تکلیف دے کر محبت جتانا ایسے ہے جیسے ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینا۔ جس سفر کا انجام کامیابی ہو وہ پورا سفر ہی کامیابی کہلانے کے قابل ہے۔ حقیقت کی سچی خواہش ہی دراصل حقیقت کا حاصل ہونا ہے۔ وقت کا کام گزر جانا ہے، اگر برا وقت آئے تو صبر کرو اور اچھا ہو تو شکر ادا کرو۔ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے اونچا ہی رہتا ہے۔ جب سامنے والا کچھ کہے بغیر صرف سر ہلائے تو سمجھ لو کہ اب فضول باتیں بند کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تم نے انسان سے وفا کی ہے تو گویا تم نے خدا سے وفا کی۔ دو عادتیں اپناؤ، یا تو مدد کرو یا کم از کم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنا پڑتے ہیں۔ لوگ تمہیں تمہاری کمزوریوں کے بدلے خریدتے ہیں اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بیچ دیتے ہیں، اس لیے کسی اور کی قدر گھٹا کر اپنا مقام بلند نہیں کیا جا سکتا۔ تم کسی ایسے انسان کو نہیں بدل سکتے جسے اپنا رویہ غلط ہی نہ لگتا ہو۔ دل کا سکون چاہیے تو دل بنانے والے سے تعلق جوڑو۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے دلوں میں جھانکنے کا موقع مل جائے تو ہم سب ایک دوسرے پر ترس کھانے لگیں۔ اگر تم خود روشنی بن جاؤ تو راستہ دکھانے کے لیے چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 1000 میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے۔ وہ دن ضائع ہو جاتا ہے جس دن انسان نے کچھ نیا نہ سیکھا ہو۔ تم وہ نہیں ہو جو تم اپنے بارے میں سوچتے ہو، بلکہ وہ ہو جو تم بار بار کرتے ہو۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ سچ بولنے کی ہمت رکھو، چاہے آواز کانپتے ہی کیوں نہ ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ تمہیں اتنا ہی دیتا ہے جتنے کے لیے تم تیار ہوتے ہو، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ موت سب سے بڑی حقیقت ہے جو ہر لمحہ جینے کا سبق دیتی ہے۔ تنہائی میں گرنے والا ایک آنسو آسمان کے تمام فرشتے جانتے ہیں۔ جو حالات تمہیں بار بار گراتے ہیں وہی تمہیں بلندیوں کے قابل بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو اپنے نفس کا دشمن بن جائے وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھاتا۔ حقیقی سکون دنیا سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے آتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک خاموش چیخ چھپی ہوتی ہے جو دنیا کو سنائی نہیں دیتی، مگر رب تک ضرور پہنچتی ہے، اور رب اس کا جواب سکون کی صورت میں دیتا ہے۔ اس لیے اپنے زخموں پر شرمندہ نہ ہو، کیونکہ یہی زخم تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں۔
زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے کئی صفحے آنسوؤں سے بھیگے ہوتے ہیں، مگر انہی صفحوں پر سب سے قیمتی اسباب درج ہوتے ہیں۔ دکھ دراصل علم کا دوسرا نام ہے جو رب خود سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو تنہائی، کبھی کبھی اللہ انسان کو تنہا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ خود کو پہچان سکے، کیونکہ بھیڑ میں انسان اکثر خود کو کھو دیتا ہے۔ تنہائی ایک نعمت ہے جہاں انسان رب کی آواز پہچانتا ہے۔ ہم ہمیشہ آسان زندگی مانگتے ہیں، مگر رب ہمیں بامقصد زندگی دیتا ہے، کیونکہ آسانی میں انسان سو جاتا ہے اور مقصد میں جاگتا ہے۔ اسی جاگنے کا نام شعور ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمائی وہ دل ہے جس میں تمہارے لیے دعا ہو، اور سب سے بڑی غربت وہ لمحہ ہے جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی ہو۔ دل بھرنا ہو تو دنیا نہیں بلکہ رب چاہیے۔ تمہاری خاموشی رب کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ تمہارا دل سنتا ہے، زبان نہیں۔ دعائیں اکثر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، ایک آنسو اور ایک آہ کافی ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں تمہارے ماضی سے پہچانیں گے، مگر رب تمہیں تمہارے ارادوں سے جانتا ہے، اس لیے اس کا رحم ہمیشہ انسان کی امید سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور یہی رحم نئی شروعات کا سبب بنتا ہے۔ انسان اس وقت بڑا نہیں بنتا جب وہ جیتتا ہے، بلکہ تب بنتا ہے جب ٹوٹ کر بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہار کے بعد بھی ہار نہ ماننا، یہی ایمان، طاقت اور بندگی ہے۔ رب اسی کو پسند کرتا ہے جو گر کر اٹھنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ سچ وہ نہیں جو زبان سے ادا ہو، بلکہ وہ ہے جو روح کو ہلا دے۔ ایسے سچ کم کہو، مگر جب کہو تو دل بدل دو، کیونکہ دنیا الفاظ سے نہیں احساسات سے بدلتی ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے، دنیا بظاہر اسی کی ہو جاتی ہے، مگر پھر اس کی آخرت باقی نہیں رہتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے انسان کی اپنے خیالات سے لڑائی ہے، اور انسان کی سب سے دردناک فطرت یہ ہے کہ جو چیز اسے مکمل مل جائے اسے اکتا دیتی ہے۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ زندگی تمہاری ہنسی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اندھیروں میں بھی راستہ تب ملتا ہے جب اللہ سے رابطہ ہو۔ ہم کسی کو برا کیوں کہیں، کیا خبر اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ ہم کسی کو برا کیوں کہیں، کیا خبر اللہ کے نزدیک وہ ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ دین میں زبردستی نہیں، زبردستی صرف انہیں نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب نے پردے ڈال دیے۔ اداسی اکثر انہی لوگوں کا حصہ بنتی ہے جن کے اندر احساس ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگرچہ انسان کو اس کے مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، مگر رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا اچھی لگتی ہے کیونکہ رب اچھا لگتا ہے، اور جس کی نظر اچھی ہو اسے سب اچھا لگتا ہے۔ جو پاک چیزیں رب نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں بے تکلف استعمال کرو اور شکر ادا کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے خوشی دینا
1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ 2 طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی۔ آدھی زندگیاں دکھاوے کی کامیابی کے پیچھے برباد ہو جاتی ہیں۔ سچی پیاس بجھائی نہیں جاتی بلکہ بڑھائی جاتی ہے۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں جو فوری طور پر پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ لوگوں کے اچھے بننے کے انتظار میں خود اچھا انسان بننے کا موقع ضائع نہ کرو۔ جس انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے، ایسے لوگوں کی کیفیت اور اظہار تقریباً ایک سا ہوتا ہے۔ اگر انسان روزمرہ حالات میں گم رہے تو وہ اپنی پہچان کے سفر میں کمزور ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ سفر ہر انسان کر سکتا ہے بشرطیہ وہ سنجیدہ ہو جائے۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق پیدا نہیں کر سکتا۔ نیکی عقل کے بغیر بھی فائدہ دیتی ہے، لیکن عقل نیکی کے بغیر خطرناک ہو جاتی ہے۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے، اور اگر غیب پر ایمان میں پختگی اور ترقی چاہیے تو انسان کو غور سے دیکھو۔ دلدل میں موتی تلاش کرنا اخلاص کے ساتھ بھی ہو تب بھی نادانی ہے۔ انسان کی پستی کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ وہ مجبور انسان سے اپنی بات منوائے۔ جو عقل اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو۔ تربیت اور تجربہ مل کر زندگی کو آسان اور کامیاب بناتے ہیں، اور کوئی شخص اچھا استاد تبھی بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد رہا ہو۔ بہادر انسان وہ ہے جو نفرت کا مقابلہ صبر سے کرے، انسان کے بدلنے پر نہیں بلکہ نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ مستقل آگے وہی بڑھتے ہیں جن کا سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اپنے وجود کے 1000 بار ٹوٹنے کے بعد ہی انسان بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ باہر کی دنیا جیتنے سے بہتر ہے کہ دل کی دنیا جیتنے کا ہنر آ جائے۔ بہترین گفتگو یہ ہے کہ ایسے الفاظ چنے جائیں جو دل جلانے کی بجائے دل بہلائیں۔ کسی مقصد کے ہونے یا نہ ہونے میں سب سے زیادہ اہم کردار تمہارے گمان کا ہوتا ہے، اس لیے اپنے گمان کو درست رکھو تاکہ منزل آسان ہو جائے۔ ہمیشہ ظاہری بناوٹ اور دکھاوے کے بجائے نیت کے خلوص، ایمانداری، سادگی اور سچائی کو اختیار کرو تاکہ معاشرے میں تمہاری ساکھ قائم رہے۔ زندگی بے حد خوبصورت ہے، اس لیے جو ملے جتنا ملے اس پر شکر ادا کرو اور دنیا کی بہاروں کو دیکھو۔ جس محفل میں غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہنے والے زیادہ ہوں، وہاں سے فاصلے میں ہی بھلائی ہے، تاکہ تمہاری اور تمہاری دلیل کی پہچان باقی رہے، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کا علم کتابوں سے نہیں بلکہ تجربات اور حالات سے حاصل ہوتا ہے۔